أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو ظاہری باطنی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میں نے جو بھی آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی اس کا ترجمہ ہے آیت نمبر 155 سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ سامعین محترم، کیا آج سے پہلے لوگوں کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں نہیں آئیں؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر بیماری نہیں آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تکالیف نہیں آئیں؟ کیا ہمارے اور آپ کے کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں نہیں آئیں؟ کیا صحابہ کرام کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں نہیں آئیں؟ اگر آئیں تو انہوں نے اس کے ساتھ کیسا مقابلہ کیا؟ انہوں نے ان کو کیسے گزارا اس وقت کو؟ کیا ان لوگوں نے سنسنی پھیلائی؟ کیا ان لوگوں نے خوف و ہراس پھیلایا؟ یا کیا ان لوگوں نے صبر کیا اور استقامت سے کام لیا، بردباری سے کام لیا، مستقل مزاجی سے کام لیا؟ تو سامعین محترم، یقیناً ہمارا جواب ہوگا کہ انہوں نے مستقل مزاجی سے کام لیا، انہوں نے صبر سے کام لیا، ان لوگوں نے سنسنی نہیں پھیلائی۔ تو خدا را آج بھی اگر ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ لوگوں میں سنسنی پھیلا رہے ہیں، خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں، لوگوں میں پینک بڑھا رہے ہیں، تو خدا را کوشش کیجئے کہ ایسی باتوں پہ مت آئیے۔ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت سی ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ بیماریاں تو ہر ایک انسان کے ساتھ ہے، ہر ایک انسان کو کسی نہ کسی انداز میں ہے۔ تو کیا ہم اپنی زندگی کو ختم کر لیں گے؟ نہیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھنا ہے۔ اگر کچھ خوف، کچھ بھوک اور کچھ مالوں کے کھو جانے کا ڈر جو ہمارے اندر پیدا کیا جا رہا ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ صبر کے ساتھ بھی کام لینا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی سے اگلی آیت کے میں بیان فرمایا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یقیناً ہم سب، میں اور آپ، اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جب ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ پھر جب اللہ والی ہے ایمان والوں کا، تو ہمیں یقین ہونا چاہیے وہی ظلمات سے لوگوں کو نور کی طرف لے کے جاتا ہے، وہی اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، وہی ذات جو ہے وہ ہمیں بیماریوں سے شفا کی طرف بھی لے کے جاتا ہے۔ تو یقین کریں، اگر آج ہم اپنے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین کریں گے، لوگوں میں امید کی کرنیں پیدا کریں گے، روشنی پیدا کرنے کا سبب بنیں گے۔ اور یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اچھے اچھے اہل علم کی باتوں کو سن کے، اہل علم کی پاس بیٹھ کر، اچھی اچھی باتیں قرآن پاک کی پڑھ کر، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر اور ایسے موقع جب صحابہ کرام کے ساتھ آتے تھے تو وہ اس موقع پر کیا کیا کرتے تھے، ان ہستیوں کا مطالعہ کر کے ہم اپنی زندگیوں کو بہت 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 بہتر بنا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو، ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور خدا را ان سب چیزوں سے نکلیے اور لوگوں میں امید پیدا کیجیے اور خود بھی امید بنیے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔